سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی۔ آج کا دن انتہائی اہم دن 6 ستمبر 1965 کا دن کہ جب پوری قوم، پورا ملک متحد ہوا اور مقابلہ کیا اپنے سے 2 گنا بڑی طاقت کا، ہندوستان کا، جو رقبے کے لحاظ سے بات کی جائے، آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے، وسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت بھی بہت بڑی تھی اور آج بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن پاکستان کے بہادر سپوتوں، افواج پاکستان کی سپوتوں کی بات کی جائے، ان کے عزم کی بات کی جائے، ان کی جرات کی بات کی جائے تو نظر آتا ہے کہ جس طرح 6 ستمبر 1965 کی اس تاریخ رات میں ہندوستان کو نیست و نابود کیا اور ہم نے دیکھا کہ 54 سیکٹر پر جس طرح ان کے تمام عزائم کو قبرستان بنا دیا گیا، اور ہماری افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے جسم پر بارود باندھ کر ہندوستانی ٹینکرز کو نہ صرف تباہ کیا، ان کے عزائم کو نیست و نابود کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جنگیں اسلحے کے زور سے نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑنے کے لیے اگر ضرورت ہوتی ہے تو ریاستی قوم کی متحد ہونے کی اور پکا یقین، پختہ ایمان کی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ 6 ستمبر 1965 کی اس تاریخی رات میں جس طرح ہندوستان پاکستان میں گھس آیا اور پھر اس نے اعلان جنگ کیا، جنگ پاکستان پر زبردستی مسلط کی، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور پھر اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح جو حالات نظر ہمیں آتے رہیں تو اس وقت صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان کا وہ نعرہ کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے تمام پاکستانی باہر نکل آئیں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ وقت شہادت آ چکا ہے اور شہادت حاصل کی جائے۔ 1965 کے حوالے سے، 6 ستمبر کے حوالے سے خصوصی بات کریں گے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدال قیوم صاحب نے، ان سے بات کریں گے کہ کیا جذبہ تھا، کیا حالات تھے ان دنوں میں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جنرل فرمائیے گا کہ 6 ستمبر 1965 کا وہ تاریخی دن بھارت کے لیے کہ جب اس کا منہ کالا کیا ہمارے سپوتوں نے اور اس قوم نے مل کر مقابلہ کیا، کیا یادیں ہیں، کیا پیغام تھا، کیا دیکھ رہے تھے آپ ان دنوں میں بھی کہ جب افواج پاکستان فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہی تھی اور ہمارے بہادر سپوتوں نے جسم پہ بارود باندھ کر ان کا مقابلہ کیا تھا؟ دیکھیں، بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جب وجود آیا 1947 میں تو اس وقت کی جو ہندو قیادت تھی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ الگ ملک بنے، اور اس کے ساتھ اس پہ توڑا یہ کہ انگریزوں نے کشمیر کا ایشو ان ڈیسائیڈڈ چھوڑ دیا۔ تو ایک تو ہندو کہتے تھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، اور دوسری طرف انگریز جو ہیں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ملک چلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کشمیر میں موومنٹ ہوتی رہی، ہماری طرف سے بھی آپریشن لانچ ہوا، اور جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ کشمیر ہاتھوں سے نکلا ہے اور اخنور ڈینجر میں ہے، اخنور کے برجز پہ قبضہ ہو جاتا تو پورا کشمیر کشت تھا، تو یہ چند دوریوں تک پہنچ گئی تھی ہماری افواج۔ تو انڈیا نے پھر کیا کیا کہ بغیر اعلان جنگ کے انہوں نے جی ان کو کراس کیا اور اندر آ کے جی ٹی روڈ کو کاٹ سکتے تھے، ان کو لاہور کے اندر شہید نشان حیدر کو میجر پہ اور اس کے اندر بہت ٹینکوں کی جان، اور چرنڈا کے اندر ہم نے ان کے دانت کاٹے تو وہ پیچھے چلے گئے۔ تو اس طرح ہندوستان کو اپنی جو عزائم تھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔
سر 54 سیکٹر کی آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو مشترکہ سرحد تھی ران آف کچھ کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے محاذ منتخب کیا، اور بڑا فیوریٹ محاذ تھا یہ ہندوستان کے لیے۔ 54 سیکٹر کی آپ نے بات کی ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہادر سپوتوں نے ان کو قبرستان بنا دیا ہندوستان کے لیے ہی، اور جس جذبے کی اور جس جرات کی آپ نے بات کی ذکر کیا وہ ہمیشہ رہتی تاریخ تک پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ تو آج کے دن ہمارے شہداء کا دن ہے، تو اس دن کے حوالے سے کیا مزید پیغام دیں گے دشمنوں کو جو آج بھی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کوئی جنگ کی جائے؟ دیکھیں، جنگوں میں فوجیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب ان کے اندر ول ٹو فائٹ ہو، یعنی لڑنے کا جذبہ ہو، اور لڑنے کا جذبہ تب آتا ہے کسی بھی فوج میں جب ان کے سامنے کوئی کاز آف وار ہو، یعنی جنگ کی کوئی وجہ ان کے ذہن میں ہو کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں جنگ لڑنی ہے اور جانیں قربان کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے فوج ہے اس کے اندر ول ٹو فائٹ جو ہے وہ بدرجہ اتم بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کی جو کاز آف وار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قومی سلامتی کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس اور سوورینٹی کو بچانا ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں اور ساری مائنارٹی پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، کشمیریوں سمیت، کرسچین کے ساتھ بھی زیادتی، سکھوں کے ساتھ بھی زیادتی، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی ہم ان کو اپنی 1 انچ لینڈ بھی دیں۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ ہمارا ایک ہر سپاہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان نثار کرتا ہے، چونکہ ماؤں بہنوں کی عزتیں بچانے کے لیے ہمیں یہ قربانیاں دینی ضروری ہیں۔ اس لیے آج ہم دونوں بارڈرز کے اوپر، مشرقی اور مغربی سرحدوں کے اوپر بھی بظاہراً تو یہ ٹیررسٹ ہیں، لیکن پیچھے جو ہے وہ ہندتوا، ہندو راہ اور مودی کے ٹیررسٹ ہیں، جو کہ ملک کے اندر آ کے وہ ہمارے مائنے لگاتے ہیں اور آئی ڈیز لگاتے ہیں، وہ امپرووائز جو ان کی مائنز ہیں وہ ڈیٹونیٹ ہوتی ہیں، جس سے ہمارے لوگ ہم نے بڑا مقابلہ کیا، ہم کرتے رہیں گے اور ہم دشمن کے دانت کھٹتے رہیں گے۔ ایسٹرن بارڈر پہ بھی لائن آف کنٹرول ہو یا کوئی بھی ہمارا محاذ ہو، اس کے اوپر ہمارے مجاہد ڈٹ کے کھڑے ہیں، پہاڑیوں کے اوپر بھی ہیں، ریگستانوں میں بھی ہیں، پنجاب کے میدانوں کے اندر بھی ہیں۔ تو دشمن کو ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی عزائم نہیں ہے اس سے ہم کسی ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ موجود ہے کہ ہماری سرزمین پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کے دانت توڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہی جذبہ ہے۔ 65 وار کے بعد ہم یوم دفاع مناتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ہم نے دفاع کیا تھا، اور اس دفاع کے جذبے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر یکجہتی ہو اور ملک کی ہماری افواج کو اور مضبوط کیا جائے، اور ملک کے اندر ایک اتفاق اور اتحاد ہو، اور معاشی لحاظ سے پاکستان کو مضبوط بنایا جائے۔ انشاءاللہ سر، جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری افواج پاکستان کی بات کی جائے، ہمارے قوم کی بات کی جائے، اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کی بات کی جائے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جاتے جاتے سر ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ ایوب خان صاحب، کچھ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے اس وقت میں، انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت آیا ہے۔ تو وہ جذبہ، وہ قدر، اور آج کے دن اگر دیکھا جائے تو قوم کو، ملک کو، ریاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہماری شہادت کا جذبہ تو آج بھی ویسے ہی موجود ہے جوانوں میں۔ دیکھیں، جہاں تک تو ملک کے دفاع کا تعلق ہے، اس پہ پوری قوم ایک سی سب پلائی دیوار کی طرح اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہ جو ہے نا مرد مجاہد جاگ ذرا ہے، وقت شہادت آیا، تو وقت شہادت کے لیے ہر وقت ہمارے سپاہی ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ اس وقت ہمارے جو فنکار تھے، ہمارے جو گلوکار تھے، ہمارے جو میڈیا کے لوگ تھے، ان سب نے مل کے تو ایک دفاع کیا، اور ملکہ ترنم نور جہان کے وہ گانے ان کے دلوں میں ہمیشہ کی طرح وہ زندہ رہتے ہیں کہ ای پتر ہٹاں تے نہیں دیکھتے تو
ढूंढ लफ्जी फिरे बाजार कोड़े। और ये सच्ची बात है कि इस तरह का सिपाही, इस तरह का जवान, इस तरह का जेसीओ, इस तरह का ऑफिसर आपको दुनिया की किसी फौज के अंदर नहीं मिलेगा जो अपनी जाने निसार करते हैं अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद थे और खुसूसी तौर पर यौम दिफा के हवाले से हम बात कर रहे थे जो तारीख बना हिंदुस्तान के लिए कि जब हमारे सपूतों ने चवंडा सेक्टर को कब्रिस्तान बना दिया हिंदुस्तान की उस अफवाज के लिए, उन टैंकर्स के लिए जो हमारी जानिब आगे बढ़ रहे थे। तो नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान ये सुन ले कि महाज भी तुम्हारी मर्जी का था, पसंद भी तुम्हारी मर्जी की थी, लेकिन कब्रिस्तान हमारे लोगों ने, हमारे सपूतों ने उसे बनाया। अपने जिस्म पर बारूद बांध कर दिफाई साजो सामान के नीचे लेटने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के बहादुर सपूत थे। तो ये पैगाम है तुम्हारे लिए भी कि जंगे असले के जोर पर नहीं लड़ी जाती, जंगों के लिए आपको पक्का ईमान चाहिए, आपको साहिब ईमान होना ज़रूरी है, आपको मुत्तहिद होना ज़रूरी है। तो यहाँ रियासत भी मुत्तहिद है, अफवाज भी मुत्तहिद है, कौम भी मुत्तहिद है। तो हर महाज पर हम हर महाज पर भारत के लिए कब्रिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं। तो 1965 का दिन पाकिस्तान के लिए रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ये फ़ख्र पाकिस्तान है कि जब हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको ना सिर्फ रन ऑफ कच्छ पे बल्कि चवंडा सेक्टर भी मुंह की खानी पड़ी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है इसी बात के साथ कि मर्द मुजाहिद जाग ज़रा कि यौम शहादत अब आया है और जाम शहादत के लिए हम हमेशा से हाजिर हैं। और जैसे ख़ुद अब्दुल कय्यूम साहब ने कहा कि जो शहादत है उसका रुतबा पाने के लिए आज भी हमारे सपूतों में वो जज्बा, वो जुनून मौजूद है और जब तक हम जिंदा हैं खून का एक एक कतरा पाकिस्तान के दिफा के लिए हाजिर है। मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।